خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک کتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا خاندان بلند ہے۔ حضرات گرامی، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک میں شریک ہونے والوں کو اور ذکر پاک کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ دن مخصوص ہیں کائنات کے امام کے ساتھ۔ پوری کائنات آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی کائنات کے امام کی مجلس عزا منعقد ہے، خداوند عالم تمام مجالس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سادات کے گھروں کو آباد رکھے، مومنین کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے مریض ہیں خدا اس مجلس عزا کا صدقہ انہیں صحت کلی شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ساری دعائیں درجہ قبولیت پا جائیں۔ محمد حضرات گرامی، میں نے آپ کی پاکیزہ خدمت میں قرآن مجید سے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور خالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں پر آپ تشریف رکھتے ہیں، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، آپ جہاں پر بھی تشریف رکھتے ہیں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بس تمہارا ولی مرزا صاحب اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور خالت رکوع میں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ شیعہ علماء میں سے جناب شاہ جی شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر شیخ مفید علیہ رحمہ تک، شیخ مفید علیہ رحمہ سے لے کر شیخ طوسی تک، اور آج تک جتنے علماء گزرے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت صرف آیت ہی نہیں بلکہ قرآنی لہجے میں اعلان ولایت علی جبن ابی طالب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ نہیں اس طرح نہیں جی، پوری طاقت کے ساتھ جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے۔ علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں کو علی کا اللہ ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت صرف آیت ہی نہیں بلکہ قرآنی لہجے میں اعلان ولایت علی جبن ابی طالب ہو رہا ہے۔ آئیے یہ تھے شیعہ علماء، اب چلتے ہیں اہل سنت علماء کی طرف۔ اہل سنت علماء میں سے علامہ فخر الدین رازی، علامہ زمخشری، توجہ ہے بھائی آپ غور کریں گے تو میں کچھ بولوں، علامہ زمخشری اور شاہ جی علامہ جلال الدین سیوطی، اور آج تک جتنے اہل سنت کے علماء گزرے ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شان امیر المومنین میں نازل ہوئی۔ اب وقت اتنا نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں، واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، میں اس کے پس منظر میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کیا ہے۔ بابا شاہ جی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امیر المومنین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، توجہ بسم اللہ، امیر المومنین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے جن کے نزدیک علاقے کا ہونا کوئی جرم نہیں وہ بندے میرے ساتھ بولے، اور جن کے نزدیک کوئی جرم ہے بے شک چپ کر کے رہے، کیونکہ قبلہ جہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں ولایت امیر المومنین۔ شاہ جی علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے سائل آیا، مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا مسجد والوں کچھ دو۔ غازی تمہیں سلامت رکھے، بسم اللہ بیدار ہوگا جی، مسجد والوں کچھ دو، کچھ نہ ملا۔ پھر کہا مسجد والوں کچھ دو، کچھ نہ ملا۔ تیسری مرتبہ مسجد والوں کچھ دو، علی کی عزت کی قسم، پھر مشرف شاہ جی کچھ نہ ملا۔ سائل مسجد سے نکلنے لگا، علی کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ، یعنی اللہ کو مخاطب کہہ کے دیکھ کس کی طرف رہا ہے؟ علی کی طرف۔ آواز دے کے کہتا ہے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ شاباش بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا، اس نے سنا جو اس کے پاس تھا۔ اور ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب کہا نا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں، بزرگوں اس نے سنا جو اس کے پاس تھا۔ کیا کیا؟ حالت رکوع میں علی نے ہاتھ نکالا، اس نے انگوٹھی کو اتارا، اب چلا گیا، ادھر انگوٹھی کا اترنا تھا، ادھر سے قرآن کی آیت اتری، ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی اللہ، دوسرا اس کا رسول، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اب یہاں پر میں ایک لمحہ رکنا چاہتا ہوں بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں آیت میں اس کا تذکرہ ہوتا جس نے انگوٹھی مانگی تھی۔ توجہ ہے، توجہ ہے جی، اور سلامت رہو، اسی معیار کے ساتھ سننا جی۔
یا تو اس کا تذکرہ ہوتا جس نے بھائی مشرف شاہ جی انگوٹھی مانگی تھی، یا اس کا تذکرہ ہوتا جس نے انگوٹھی خیرات میں دی تھی. لیکن یہ نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، آیت میں کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. میں کہوں گا یا اللہ، یا اس کا اعلان کر جس نے انگوٹھی مانگی، توجہ، یا اس کا تذکرہ جس نے انگوٹھی دی. ایک صلوات پڑھ لیں، قبلہ ذاکر اہل بیت کی آمد. بسم اللہ. بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تذکرہ یا تو اس کا ہوتا جس نے انگوٹھی مانگی، توجہ ہے، یا اس کا تذکرہ ہوتا جس نے انگوٹھی شاہ جی دی. اللہ کہتا ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. یہ علی کا تذکرہ، علی کی ولایت کا تذکرہ کیوں کیا؟ سار اٹھانا نیاز حسین. اللہ چاہتا یہ تھا جہاں جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جائے، جہاں جہاں پر محمد اور رسول اللہ کہا جائے، وہاں وہاں پر علی ولی اللہ بھی کہا جائے. نعرہ حیدری. غور ہے بدل. سامعین گرامی قدر، ادھر جب میرے مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، توجہ، علی نے انگوٹھی دی. ایک بندہ دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا، آپ کی تو شریعت ہے، قبلہ آگے ہیں اور وہ میرے بعد پڑھیں گے، لیکن دو کے دو فکریں سن لیجیے. شاہ جی بندہ پہنچا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ دیکھیے نا، آپ کی تو شریعت ہے، آپ نے تو بتایا ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے نمازی سے کوئی فعل قصیر ہو جائے تو نماز باطل، نماز باطل. یا رسول اللہ دیکھیے نا، آج علی نے حالت رکوع میں ہاتھ کو حرکت دی، اور مولا تمہیں سلامت رکھے، تھوڑا بیدار ہونا. آج علی نے حالت رکوع میں، حالت نماز میں ہاتھ کو حرکت دی، فعل قصیر. پیغمبر نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ آواز دے کے کہنے لگا مولا میرا تو خیال ہے آج علی کی نماز گئی، جو رحمت بن کے اترا تھا اس کے چہرے پہ جلال آیا. آواز دے کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں آج آیت آئی. کیا بات ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے، غازی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. پیغمبر نے فرمایا میں کہتا ہوں آج آیت آئی، اور خالی آیت نہیں، ساتھ ولایت لے کر آئی. مولا تمہیں سلامت رکھے. آخری فکر ہے، خالی آیت نہیں، ساتھ ولایت لے کر آئی. ولایت. اب سامعین گرامی قدر، علی کے چاہنے والوں پر یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض دشمن علی، قاری شاہ جی اعتراض یہ کرتے ہیں جی، ایک کے لیے آتا ہے واحد، دو کے لیے تثنیہ، جمع دو سے زیادہ پر. اب اعتراض بڑا خوبصورت کرتے ہیں، خوبصورت انداز سے، علمی انداز سے. جی ایک کے لیے واحد، تو جب اللہ نے کہا بس تمہارا ولی اللہ ہے، تو اللہ ایک تھا. غور ہے، اللہ ایک تھا تو واحد کا صیغہ. دوسرا اس کا رسول تمہارا ولی، رسول ایک تھا لہذا واحد کا صیغہ آیا. اب کہتے ہیں جی جب آپ کہتے ہیں جی کہ علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دشمن علی کہتے ہیں اس میں ایک علی تو نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اعتراض ہوتا ہے یہاں پر ایک علی تو نہیں، یہاں تو اور لوگ بھی ہیں.
تو پھر تم حالی علی کی بات کیوں کرتے ہو؟ توجہ ہے یعنی صاحبان کی؟ پھر تم حالی علی کی ولایت کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور لوگوں کی بات بھی کرو۔ تو میں جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی طاقت کے ساتھ۔ دشمن علی کا اعتراض ہے کہ علی کے علاوہ اور بھی ہے، تو آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تم بھی جواب دو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ توجہ ہے اور جیو تمہیں مولا سلامت رکھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں دشمن علی سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر آیت ولایت میں علی کے علاوہ اور لوگ ہیں، تم بتاؤ اس آیت میں اللہ کے علاوہ کتنے اور خدا ہے؟ توجہ ہے یعنی صاحبان کی؟ پھر تم بھی بتاؤ اور کتنے اللہ ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، اصل میں قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ قرآن وزنی ہے اس لیے جمع کا صیغہ آیا۔ تو پھر غلطی نہ کر، اگر قرآن وزنی ہے تو علی کی ولایت بھی وزنی ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر شاہ جی قرآن وزنی تو علی کی ولایت بھی وزنی۔ اب علی کی ولایت میں کتنا وزن ہے؟ علی کی عزت کی قسم کسی بشر میں طاقت ہی نہیں کہ وہ علی کی ولایت کے وزن کو بتائے، کیونکہ کائنات میں کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو علی کی ولایت کو تول سکے۔ ہمیں علی کی ولایت کا وزن کا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔